بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ نعمان کو اس دن دکان بند کرنے میں بہت دیر ہو گئی۔ اس کا مال آیا تھا اور وہ اسی کا حساب کتاب کر رہا تھا۔ جلد گھر پہنچنے کے لیے وہ گاڑی معمول سے تھوڑا تیز چلا رہا تھا۔ گھر سے بھی جلد آنے کے لیے فون آ رہے تھے۔ تقریباً آدھ گھنٹے کی مسافت وہ 20 منٹ میں طے کرتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ گھر کے اندرونی مرکزی دروازے سے جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، گھر کو رنگ برنگ غباروں اور دوسری آرائشی چیزوں سے سجا پایا، پر یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ یہ سب کچھ دیکھ کر سوچ ہی رہا تھا کہ آج کس کی سالگرہ ہے۔ اتنے میں اس کی بیوی اور بچے اس کو مبارکباد دیتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ پھر اسے خیال آیا کہ زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے کرتے وہ اپنی سالگرہ کا دن بھول گیا تھا۔ نعمان اور اکبر دو بھائی تھے۔ اکبر نعمان سے بڑا تھا۔ اکبر گاؤں میں اپنے باپ دادا کی بہت ہی شاندار حویلی میں رہتا تھا، وہیں زمینوں پہ اناج اگاتا اور بے حساب دولت کے باوجود بھی اس میں تکبر یا غرور نہیں تھا۔ وہ انتہائی نیک انسان، دوست اور پرہیزگار انسان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں میں اس کی بہت عزت تھی۔ اس کی بیوی بھی بہت سمجھدار اور نیک نیتی کا پیکر تھی۔ اس کے برعکس نعمان کچھ کرنے کا خواب لے کر 8 سال پہلے اپنی بیوی کے کہنے پر شہر آ گیا تھا، جسے شہر کی زندگی گاؤں کے مقابلے میں بہتر محسوس ہوتی تھی۔ شہر میں اس نے اپنا الیکٹرانکس کا کام شروع کیا تھا۔ دن رات محنت کے پھل میں بہت جلد ہی اس نے ترقی کی۔ اس کی دکان شہر کے جانے پہچانے الیکٹرانک ڈیلرز میں شمار کی جانے لگی۔ شہر میں رہنے اور بھرپور محنت کرنے کی وجہ سے وہ تھوڑا لاابالی قسم کا ہو گیا تھا، گھر پہ زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ اکبر کی بیوی کے مقابلے میں نعمان کی بیوی بہت چڑچڑی، بد زبان اور بات پہ بات جھگڑنے والی تھی۔ اس کی اپنی جٹھانی سے کچھ خاص نہیں بنتی تھی۔ آج آنے میں دیر کر دی آپ نے؟ نعمان کی بیوی نے پوچھا۔ ہاں، وہ کچھ سامان آیا تھا، اسی کے حساب کتاب میں دیر ہو گئی۔ خیر، نعمان کی سالگرہ اس کے گھر والوں نے منائی۔ اس کا چھوٹا بیٹا دوڑتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا اور پوچھا، پاپا اس بار ہم گرمیوں میں کہاں جائیں گے؟ نعمان نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، اس بار ہم اپنے گاؤں تایا ابا کے گھر جائیں گے۔ یہ بات اس کی بیوی نے سن لی تو بس جیسے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ اور کوئی جگہ نہ ملی تھی آپ کو جانے کو؟ لوگ تو مری کشمیر اور نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، اور یہ جائیں گے اپنے گاؤں۔ نعمان نے اسے بہت سمجھایا کہ کتنے سال ہو گئے ہیں ہم وہاں نہیں گئے۔ اکبر بھائی اور بھابھی نے بھی کتنی دفعہ آنے کا کہا ہے، وہ تو بس منہ پہ کہتے ہیں، باقی دل کے حال تو خدا جانتا ہے۔ نعمان کی بیوی کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی بولے جا رہی تھی، اب بس بھی کرو، تم تو بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہو۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں جائیں گے گاؤں۔ نعمان نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، مگر بچے اڑ گئے کہ انہیں گاؤں ہی جانا ہے۔ خیر، بچوں کی ضد کے آگے جمیلہ کو بھی ہار ماننا پڑی۔ نعمان نے دکان کے سب سے بھروسے والے آدمی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ویسے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی، پھر بھی اگر کوئی کام ہو تو واٹس ایپ پر پوچھ لینا، میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ دوسری سب چیزیں بھی اسے تفصیل سے سمجھا دیں۔ دکان سے واپسی پر اس نے ٹرین کے ٹکٹ لیے اور گھر آ گیا۔ گھر پہنچ کر بچوں کو ٹکٹ دکھائے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ خوش کیوں نہ ہوتے، آخر ان کا یہ پہلا ریل کا سفر تھا۔ جمیلہ چائے لے کر آئی تو نعمان نے اسے ٹکٹ دیتے ہوئے کہا، سنبھال کر رکھ دینا۔ ٹکٹ دیکھتے ہی جیسے جمیلہ آگ بگولا ہو گئی، کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں جو ریل میں جائیں گے؟ دنیا ہوائی جہاز میں سفر کرتی ہے، آپ ہیں کہ ریل میں جائیں گے؟ ارے میری جان، بچوں نے کبھی ریل کا سفر نہیں کیا، اسی لیے ہم ٹکٹ لائے ہیں، تم ان کے چہروں پر خوشی تو دیکھو۔ نعمان نے ایک بار پھر اس کا غصہ دیکھ کر اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب وہ لوگ ریل میں اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ بچوں کی تو جیسے خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ پورے سفر میں جمیلہ نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا
12 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد وہ لوگ گاؤں پہنچے۔ اسٹیشن پہ اکبر نے گاڑی بھجوائی تھی۔ گاڑی میں بھی جمیلہ بیگم کا منہ بند نہیں ہوا۔ سرگوشی میں نعمان سے کہا، یہ ہے تمہاری عزت، گاڑی بھجوا دی، بھائی کو خود لینے نہیں آئے اکبر بھائی۔ خیر اسی نوک جھونک میں وہ لوگ حویلی پہنچے۔ حویلی بہت ہی شاندار تھی۔ مرکزی دروازے پر ہی اکبر اور دردانہ نے ان کا استقبال کیا۔ حویلی کل 12 کمروں پر مشتمل تھی، جن میں سے 4 کمرے نچلی منزل پر اور باقی 8 اوپر والی منزل پر واقع تھے۔ اندرونی مرکزی دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک بڑا سا ہال تھا، جس کی چھت پہ نہایت ہی قیمتی فانوس لگا ہوا تھا۔ گویا اکبر کی مکان کی حیثیت کا اندازہ اس سے بھی ہو جاتا تھا کہ وہاں پر حویلی کی آرائش بھی کافی بیش قیمت چیزوں سے کی گئی تھی۔ آپ لوگ نہا لیں، میں تب تک کھانا لگواتی ہوں، دردانہ بولی، اور پھر انہیں ان کے کمروں تک چھوڑ آئی۔ کھانے کی میز پہ اکبر نے نعمان سے شہر کے حال احوال پوچھے اور دردانہ جمیلہ سے بات کرنے میں مشغول ہو گئی۔ کھانے کے بعد سب بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ پھر اکبر نے دردانہ کو اشارہ کیا اور وہ بولی، جمیلہ ویسے تو اس گھر پر تمہارا بھی پورا حق ہے، چونکہ تم شادی کے بعد زیادہ عرصہ اس گھر میں نہیں رہی ہو، تو میں چاہتی ہوں کہ تم اور بچے اس گھر میں رہتے ہوئے چند باتوں کا خیال رکھو، یہی ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ دردانہ بولی، مطلب اب آپ سکھائیں گے کہ ہمیں کیسے رہنا ہے؟ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے ہمیں بڑے گھر میں رہنے کے طور طریقے ہی نہیں آتے۔ جمیلہ نے جل کر جواب دیا، ارے شہر میں ہمارا مکان بھی کسی محل سے کم نہیں ہے۔ جمیلہ بنا کچھ سوچے سمجھے بولی جا رہی تھی، ارے بھابھی، دردانہ کا وہ مطلب نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ اکبر بولا، ارے سب جانتی ہوں میں۔ یہ کہتے ہوئے جمیلہ غصے سے اٹھ کر چلی گئی۔ نعمان تجھے تو پتہ ہے نا؟ اکبر نے نعمان سے پوچھا۔ جی بھائی آپ فکر نہ کریں، میں سمجھا دوں گا۔ اور بچوں کیسا لگا تم لوگوں کو گاؤں اور اپنی حویلی؟ اب تو بہت بدل گئی ہے نا؟ انشاءاللہ کل صبح سویرے ہی گاؤں کی سیر کو چلیں گے۔ اکبر بچوں کو خوش ہوتا دیکھ کر بولا۔ نعمان جمیلہ کو سمجھا رہا تھا، دیکھو جمیلہ، بھابھی کے کہنے کا وہ مطلب نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ ارے میں سب سمجھتی ہوں، یہ بس اپنا روپ دکھانا چاہتی ہیں، جیسے یہ گھر انہی کا ہے۔ جمیلہ کی زبان تو کینچی سے بھی تیز چل رہی تھی۔ اگلے روز فجر کے وقت نعمان کے کمرے میں دستک ہوئی۔ وہ اٹھا اور گھڑی دیکھی، 5 بج رہے تھے۔ اس وقت کون آ گیا؟ خیر اس نے دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر سونے کے لیے ابھی بستر پر لیٹا ہی تھا کہ دستک دوبارہ ہوئی۔ وہ چڑھ کر اٹھا اور دروازہ کھولا مگر اس بار بھی کوئی نہیں تھا۔ خیر دوبارہ اپنا وہم سمجھ کر وہ لیٹ گیا۔ ابھی بمشکل اس کی آنکھ لگی ہوگی کہ ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ وہ ڈر کے مارے اٹھ بیٹھا، سوچا جمیلہ کو اٹھائے، پھر سوچا اسے اٹھاؤں گا تو وہ اور فساد کھڑا کر دے گی۔ پھر وہ واپس دروازے کی طرف بڑھا۔ ڈرتے ہوئے اس نے دروازہ کھول دیا، دیکھا تو نیچے اکبر نماز کے لیے جا رہا تھا۔ نعمان نے سوچا بھائی سے بات کرے، پھر خیال آیا کہ ابھی وہ جلدی میں ہوں گے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر سورج چڑھنے تک اسے نیند نہیں آئی۔ صبح ناشتے کے بعد اکبر اپنی زمینوں پر جا رہا تھا۔ نعمان نے کہا، بھائی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو۔ ہاں کہو نعمان، کیا بات ہے؟ پھر نعمان نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کی تفصیل بتائی۔ ارے کچھ نہیں نعمان، تمہارا وہم ہوگا۔ اکبر بولا، بھائی وہ دستک وہم ہو سکتی ہے پر وہ تھپڑ؟ بھائی کہا نہ وہم ہوگا۔ یہ کہہ کر اکبر زمینوں پر نکل گیا۔ نعمان کی جوان سال بیٹی کو تصویریں کھینچنے کا بہت شوق تھا اور گاؤں میں اس کے لیے یہ بہترین موقع تھا کہ وہ قدرتی مناظر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کرے۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس نے دردانہ سے باہر جانے کی اجازت چاہی۔ اس نے یہ کہہ کر اجازت دے دی کہ زیادہ دور نہ جائے ورنہ وہ بھٹک سکتی ہے۔ اجازت ملنے پر وہ ایسے خوش ہوئی جیسے اسے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ پھر وہ نعمان کے پاس آئی اور اس سے اجازت مانگی تو وہ بولا، میں اور گڈو بھی ساتھ چلتے ہیں، باہر تازہ ہوا کا مزہ لے لیں گے۔ یہ سن کر تو تحریم کا موڈ آف ہو گیا کیونکہ وہ اکیلے جانا چاہتی تھی۔ وہ سب باہر جانے لگے تو جمیلہ نے دیکھ لیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ لوگ باہر جا رہے ہیں تو پھر سے تانوں کی بارش کر دی۔
ہاں مجھے تو یہاں نوکرانی بنا کر لائے تھے، نہ گھومنا پھرنا تو تم لوگوں کو ہی ہے نا، مجھے تو لے کر جانا نہیں، میں صرف تم لوگوں کے کام کرنے کے لیے بچی ہوں۔ جمیلہ بولتی رہی، اس کی باتوں پر نہ نعمان نے توجہ دی نہ ہی بچوں نے کوئی بات کہی۔ پھر وہ سب باہر نکل گئے۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ لوگ اکبر کی زمینوں تک آ گئے تھے۔ تحریم نے اس بار جی بھر کر تصویریں کھینچیں۔ اس نے مختلف مناظر کو کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ یہ تصویریں شہر میں اس نے اپنی سہیلیوں کو دکھانی تھیں۔ جب سب لوگ تھک گئے، کھانے کا وقت ہو چکا تھا، وہ لوگ اکبر کے ساتھ ہی واپس گھر آ گئے۔ دوپہر کے کھانے کی میز پر اکبر نے نعمان سے کہا، بھائی تم صبح چلا کرو میرے ساتھ نماز میں، وہ بڑے والے ذمہ دار صاحب ہیں نا، وہ بھی پوچھ رہے تھے تمہارا، ویسے بھی نماز میں کافی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اسی بہانے تم لوگوں سے مل بھی لوگے۔ یہ سن کر نعمان بولا، بھائی آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ہم شہر والے لیٹ اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، گاؤں میں تو سب لوگ صبح سویرے ہی جاگ جاتے ہیں، یہاں آ کر ایک دم سے جلدی اٹھنا تھوڑا مشکل ہے۔ نعمان نے کہا۔ شام کا وقت تھا، تحریم نہا کر گیلے بالوں کے ساتھ برآمدے میں ٹہل رہی تھی۔ اتنے میں اسے دردانہ نے دیکھ لیا۔ دردانہ جلدی سے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس کے بالوں کو دوپٹے سے ڈھانپا اور بولی، پیاری گڑیا، شام کے وقت لڑکیاں گیلے بالوں سے کھلے آسمان تلے نہیں نکلتی، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے اور ہم نے ساری زندگی ان باتوں پر عمل کیا ہے۔ اس نے پیار سے تحریم کو سمجھایا تو وہ بھی مان گئی اور اندر چلی گئی، مگر تحریم کو یہ بات تھوڑی عجیب لگی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ دردانہ تائی کی وجہ سے چپ ہو گئی تھی۔ وہ اس قدر خوش اخلاق تھیں اور پیار سے بات سمجھاتی تھیں کہ ان کی بات ٹالنے کا جی نہیں کرتا تھا، مگر یہ سوال اس کے ذہن میں رہ گیا تھا کہ لڑکیاں کیوں کھلے بالوں باہر نہیں نکل سکتیں۔ شام کو ماں بیٹی بستر پر سونے کے لیے لیٹیں تو تحریم نے ماں سے پوچھ لیا، ماں شام کے وقت لڑکیاں گیلے بالوں سے باہر کیوں نہیں نکل سکتیں؟ لو جی، یہ کس نے کہہ دیا؟ جمیلہ نے پوچھا۔ امی وہ تائی جان کہہ رہی تھیں۔ ارے چھوڑو، یہ سب دکیانوسی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں، تم جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ اس کو اپنی بیٹی کی آزادی سے زیادہ دردانہ کو نیچا دکھانے کی پڑی تھی، مگر اس نے یہیں پر بس نہیں کیا۔ صبح ہوتے ہی وہ دردانہ کے پاس گئی۔ بھابھی برا مت منانا، مگر مجھے آپ سے کہنا تھا کہ میرے بچے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ان کو اپنے فرسودہ خیالات سے دور ہی رکھیے تو اچھا ہوگا، میرے بچوں کو الٹی سیدھی پٹی نہ پڑھائیں۔ ارے بھابھی آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ گیلے بالوں سے باہر نہ جائے۔ دردانہ نے وضاحت کی، مگر جمیلہ ناک منہ چڑھا کر وہاں سے نکل گئی۔ اگلی صبح نعمان کو پھر محسوس ہوا کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بار وہ ڈر کے مارے اٹھ بیٹھا کہ کہیں دوبارہ تھپڑ ہی نہ پڑ جائے۔ پھر اسے اکبر کی بات یاد آ گئی۔ اس نے وضو کیا اور تیار ہو کر اکبر کے ساتھ فجر کی نماز میں چلا گیا۔ بچوں کے لیے ماں باپ بہترین استاد ہوتے ہیں، اور خصوصاً ماں تو اپنی بیٹیوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتی ہے۔ بس جو ہی ماں نے کہا تو تحریم نے فوراً تائی کی بات کو اپنے ذہن سے نکال دیا، اور پھر اگلی شام وہ نہا کر گیلے بالوں کے ساتھ باہر جا رہی تھی۔ دراصل وہ شام کے وقت کیمرے میں کچھ تصویریں قید کرنا چاہتی تھی۔ وہ گھر سے نکلی اور ٹیوب ویل جانے والی پگڈنڈی سے چلنے لگی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے بال مضبوطی سے پکڑ لیے ہوں۔ اس نے بہت چاہا کہ وہ آگے بڑھ جائے، مگر بال پکڑنے والے کی گرفت بہت مضبوط تھی، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجبوری میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آخر تحریم بہت کوشش کے بعد اپنا سر گھمانے میں کامیاب ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے پیچھے دیکھا، ایک زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی چیخ اتنی بلند تھی کہ سب سن کر باہر آ گئے۔ تحریم کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئے۔ دردانہ بھابھی، آپ نے کیا جادو ٹونا کر دیا میری بچی پر؟ جمیلہ تحریم کی حالت دیکھ کر اس پر برس پڑی۔ ارے جمیلہ، اب تو تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ اتنے میں ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ انہوں نے دوا دی اور کہا کہ شاید بلڈ پریشر کم ہو گیا ہے، فکر کی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب کے آنے سے جمیلہ اور دردانہ کی لڑائی رک گئی۔ اس رات جمیلہ کی نہ جانے کس پہر آنکھ کھلی۔ اسے پیاس محسوس ہوئی تو اس نے دیکھا بوتل میں پانی ختم ہو چکا تھا، اسی لیے اسے نیچے باورچی خانے میں جانا پڑا۔ ابھی وہ دروازے سے باہر نکلی ہی تھی کہ اسے کچھ روشنی محسوس ہوئی۔
اس نے جھانک کر دیکھا تو اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ نیچے کچھ بچے کھیل رہے تھے جن میں سے نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ بچوں کی نظر جمیلہ پر پڑی تو آن کی آن وہ جمیلہ کے پاس آ گئے۔ عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگے، مگر جمیلہ کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ پورا وجود پسینے میں شرابور تھا، آواز جیسے گلے میں اٹک گئی تھی۔ پھر سب بچوں نے ایک زوردار قہقہا مارا اور غائب ہو گئے۔ کچھ دیر تک جمیلہ وہیں ساکت کھڑی رہی۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ حقیقت ہے یا خواب۔ پھر وہ کمرے میں گئی اور نعمان کو اٹھایا۔ اس نے سبھی بات نعمان کو بتائی۔ نعمان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں کون ڈرا سکتا ہے، سو جاؤ، خواب دیکھا ہوگا۔ جمیلہ نے سوچا اگر یہ بات کسی اور کو بتائی تو سب میرا مذاق نہ اڑائیں، خیر اسی لیے وہ چپ ہو گئی۔ اگلی صبح نعمان کے ساتھ پھر وہی واقعہ ہوا۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو دیکھا نیچے والے حصے میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ لگتا ہے آج اکبر بھائی کا گھر پر ہی نماز پڑھنے کا پروگرام ہے۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے آیا تو نیچے کوئی نہیں تھا۔ اس نے نظر ادھر ادھر دوڑائی، اتنے میں اس نے اپنے پاس اکبر بھائی کو دیکھا جو کمرے سے باہر آ رہے تھے۔ نعمان کو دیکھتے ہی بولے، آج تم جلدی اٹھ گئے؟ اس نے اکبر سے پوچھا کہ آپ ابھی آئے ہیں کیا؟ ہاں بھائی، ابھی تمہارے سامنے ہی تو کمرے سے نکلا۔ اکبر بولا، تو وہ کون تھا؟ نعمان نے پوچھا۔ ارے بھائی، کیا رات کو سویا نہیں؟ نعمان نے پوچھا، اور دونوں باتیں کرتے کرتے گھر سے نکل گئے۔ اس دن نعمان اور گڈو اکبر کے ساتھ گاؤں کی سیر کو نکل پڑے۔ دردانہ باجی باورچی خانے میں کام کر رہی تھیں، جمیلہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں تحریم نے اوپر سے ہی جمیلہ سے کچھ پوچھا۔ اس کا پورا زور حفاظتی ریلنگ پر تھا۔ اتنے میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اوپر سے نیچے گری۔ جمیلہ کی تو چیخ نکل گئی، پر اچانک ہی جیسے تحریم کو کسی نے تھام لیا ہو، وہ ہوا میں معلق ہو گئی، پھر جیسے کسی نے آہستہ سے اسے نیچے اتار دیا ہو۔ چیخ کی آواز سن کر دردانہ بھاگتی ہوئی آ گئی اور پوچھا کیا ہوا۔ جمیلہ نے اسے سب بتایا۔ تقریباً لڑتے ہوئے بولی، آخر تم نے ہم سے کس بات کا بیر رکھا ہوا ہے؟ کیوں میری بچی پر جادو ٹونا کر رہی ہو؟ وہ تو خدا کا شکر کہ ہماری نیکی کام لگ گئی اور ہماری بچی بچ گئی، ورنہ تمہارے جادو نے تو اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ گویا گاؤں میں تو دردانہ رہتی تھی، مگر جہالت جمیلہ میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ تحریم کو لے کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ دردانہ سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ کیا معاشرہ ہے۔ شام کو سب لوٹے تو جمیلہ نے نعمان کو کہا کہ اب ہم یہاں ایک دن نہیں رکیں گے۔ پر بات کیا ہے؟ یہ اچانک تمہیں ہو کیا جاتا ہے؟ نعمان نے پوچھا۔ مجھے نہیں، بھابھی کو کیا ہوا ہے ان سے پوچھیں۔ پتہ نہیں کیوں ہم سے اتنا حسد رکھتی ہیں۔ ارے ہم سے دشمنی ہے تو ہم سے آمنے سامنے بات کریں، بچوں کو کیوں بیچ میں لاتے ہیں؟ اگر آپ سے کچھ کہا نہیں جاتا تو مجھے کہیں، میں بول دیتی ہوں۔ جمیلہ غصے میں بپھری ہوئی تھی۔ پر مجھے کچھ بتاؤ گی تو میں کچھ کہوں گا نا۔ نعمان بھی کافی غصے میں آ چکا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ غلطی 100% جمیلہ ہی کی ہوگی۔ آپ کی بھابھی نے ہم پر کالا جادو کروایا ہے۔ آج تو ہماری نیکی کام آ گئی، ورنہ بچی کو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ جمیلہ تو خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نعمان اسے بڑبڑاتا چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ رات کو دردانہ نے اکبر سے سب معاشرہ کہا تو اکبر کہیں پھر سے تو وہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ نعمان نے دردانہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مگر دل میں شک اس کے بھی پیدا ہو چکا تھا۔ اس رات نعمان نے تحریم کو بلا کر سب تفصیل پتہ کی اور کچھ سوچنے لگا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، اچانک کسی نے زور زور سے جمیلہ کا کاندھا ہلایا۔ جمیلہ نے آنکھ کھولی۔ اس نے جو منظر دیکھا وہ حیران رہ گئی۔ 4 ہرے رنگ کے سائے جن پہ صرف آنکھیں تھیں ہوا میں لہرا رہے تھے۔ جمیلہ کی خوف کے مارے آواز بند ہو گئی۔ اس نے نعمان کو اٹھانا چاہا، مگر وہ اپنی جگہ پر ہی جم گئی۔ پھر وہ سائے کافی دیر تک کمرے میں گھومتے رہے۔ ان میں سے ایک سائے سے آواز آئی، گھر والوں کی فرما برداری کیا کرو۔ اس سائے نے یہ بات 2-3 مرتبہ دہرائی اور پھر غائب ہو گیا۔ جمیلہ کے تو جیسے ہوش اڑ گئے، وہ مسلسل کپکپائے جا رہی تھی، سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے نعمان کو اٹھایا۔ نعمان اس کی حالت دیکھ کر کافی گھبرایا ہوا تھا۔ کیا ہوا، تم اتنا کپکپا کیوں رہی ہو؟ مگر جمیلہ کی تو آواز ہی بند ہو چکی تھی۔
خیر جیسے تیسے کر کے نعمان نے اسے تسلی دی، پر جمیلہ کو اس پہر کے بعد نیند نہیں آئی۔ صبح نعمان نے اکبر کو ساری تفصیل بتائی اور پوچھا کہیں وہ واپس تو نہیں آ گئے؟ ارے نہیں بھائی، وہ نہیں آ سکتے، یہ تو کچھ اور ہی لگتا ہے مجھے۔ اکبر نے سوچتے ہوئے کہا بھائی کیوں نہ ہم پیر بابا کے پاس چلیں؟ نعمان نے رائے دی۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ نعمان کی دکان کے آدمی کا فون آیا۔ اس نے کہا کہ آپ کے بھائی آئے ہیں اور کچھ سامان لے گئے ہیں، کہا آپ نے منگوایا ہے۔ کون بھائی؟ کس کا بھائی؟ میرے بھائی تو یہاں میرے پاس سامنے بیٹھے ہیں اور میں نے کسی کو نہیں بھیجا۔ کس کو دے دیا ہے سامان؟ کوئی بھی آ کر کہے گا کہ وہ میرا بھائی ہے تو تم اسے سامان اٹھا کر دے دو گے؟ کیا تم میرے بھائی کو پہچانتے نہیں ہو؟ اور اوپر سے فون بھی اس کے جانے کے بعد کر رہے ہو۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ نعمان بہت غصے میں تھا۔ جی وہی آئے تھے، دکان پر کافی وقت گزارا اور کہہ رہے تھے کہ نعمان نے ہی سامان منگوایا ہے۔ ہم نے تو جی آپ کا بھائی سمجھ کر سامان دے دیا، نوکر بولا۔ نعمان نے فون رکھ دیا۔ نعمان کو پریشان دیکھ کر اکبر نے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ کوئی آپ کا بہروپ لے کر دکان سے سامان لے گیا؟ نعمان بولا۔ اکبر نے نعمان کو چلنے کے لیے کہا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور اکبر نے گاڑی پیر بابا کی کٹیا کو جانے والے راستے پر ڈال دی۔ گھر میں جمیلہ، تحریم، دردانہ اور گڈو سب ہی ایک کمرے میں جمع تھے۔ اچانک گڈو نے بہت ہی بھاری مردانہ آواز میں بولنا شروع کر دیا، اسے روکو، اسے روکو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر گڈو اٹھا اور دیوانہ وار چیخنے لگا۔ یہ دیکھ کر دردانہ اور جمیلہ کی چیخیں نکل گئیں۔ چھت تک پہنچ کر بولا چھوڑ دو اس بچے کو، ابھی روکو ورنہ اس بچے کی خیر نہیں۔ اکبر اور نعمان بابا کی کٹیا تک پہنچ چکے تھے۔ دونوں نے انہیں سلام کیا۔ گھر میں داخل ہونے والے سب واقعات کی تفصیل بتائی۔ بابا کہیں یہ وہ تو نہیں؟ اکبر نے پوچھا۔ بابا نے اکبر کی آنکھوں میں دیکھا، مسکرائے اور صرف سر ہلا دیا۔ میں یہ تعویذ؟ ابھی بابا نے اتنا کہا ہی تھا کہ اکبر کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے بابا سے معذرت کی۔ دوسری طرف دردانہ تھی، اس کے لہجے میں کافی پریشانی اور خوف تھا۔ اکبر آپ جہاں بھی ہیں واپس آ جائیں، وہ پھر آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر دردانہ نے فون رکھ دیا۔ بابا تعویذ سے کام نہیں چلے گا، آپ کو چلنا پڑے گا، اکبر نے کہا۔ بابا نے ضروری سامان لیا اور دونوں بھائیوں کے ساتھ حویلی پہنچے۔ بابا نے جیسے ہی حویلی کے مرکزی دروازے سے قدم اندر رکھا تو زور سے ہوا چلی جیسے آندھی آ گئی ہو۔ بابا نے پوری حویلی پر نظر دوڑائی، بنا کچھ پوچھے ہی اسی کمرے کی طرف گئے جہاں سب موجود تھے۔ اکبر اور نعمان بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ کمرے میں جاتے ہی نعمان کی چیخ نکل گئی۔ بابا نے سب کو ایک طرف کیا اور گڈو کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو پھر آ گیا؟ میں آیا نہیں، لایا کیا ہوں؟ یہ معصوم بچہ مجھے لایا۔ مجھے اس گھر سے نکالنے کے لیے جو تم نے تعویذ باندھے تھے وہ اس بچے نے کھول دیے۔ پر مولوی تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم کسی کا نقصان نہیں چاہتے ہمیں یہاں سے نکالا تھا؟ گڈو کے جسم میں سمایا ہوا جن زادہ بولا۔ میں تو اس گھر کے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میں جہاں رہوں وہاں کے لوگ نیک اور پرہیزگار ہوں۔ جن زادہ بولا۔ وہ سب بات صحیح ہے، پر تم ابھی اس بچے کو چھوڑ دو۔ میں جانتا ہوں کہ تم نیک ہو، اس بچے کا کوئی قصور نہیں۔ بابا کے کافی سمجھانے پر بھی وہ نہ مانا تو بابا نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، جسے سنتے ہی گڈو زور سے نیچے گرا، مگر خوش قسمتی سے اکبر وہاں موجود تھا۔ اس نے اسے تھام لیا۔ بابا اپنی تلاوت میں مشغول تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنے تھیلے سے کچھ تعویذ اور کیلیں نکالیں۔ اکبر کو دیتے ہوئے کہا جتنی جلدی ہو سکے یہ تعویذ یہیں باندھ دو اور دو پہلے جو کیلیں تھیں وہ یہیں گاڑ دو۔ اکبر نے ویسا ہی کیا۔ جیسے ہی اس نے آخری کیل گاڑی ایک دل خراش چیخ سنائی دی، پھر مکمل خاموشی ہو گئی۔ بابا نے کہا گو کہ یہ جن زیادہ نیک تھا، لیکن اگر گھر میں کچھ برا ہو تو اسے برداشت نہیں ہوتا، اسی لیے صرف تنگ کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس دن کے بعد اکبر نے وہاں ایک لوہے کا دروازہ لگوا دیا جہاں تعویذ اور کیلیں گاڑی ہوئی تھیں۔ خیر نعمان اور اس کے گھر والے واپس شہر آ گئے۔ نعمان 2 دن پر دکان گیا اور اپنے نوکر سے پوچھا کہ کون آیا تھا، دکان پر میرا نام اس نے کیوں لیا اور سامان لے کر کہاں گیا؟ نوکر نے کہا ایسا تو کوئی نہیں آیا تھا جو آپ کے نام پر سامان لے گیا ہو۔
کیوں تم نے مجھے فون کر کے نہیں کہا تھا کہ اکبر بھائی سامان لے کے؟ نہیں سیٹھ، میں نے تو کوئی فون نہیں کیا آپ کو۔ نعمان نے دکان کا جائزہ لیا تو دکان میں سبھی سامان پورا تھا۔ خدا جانے یہ کیا معجزہ تھا، تعویذ والے بابا کا کمال تھا یا پھر پہلے والی بات جن سادے کی شرارت تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔